السلام علیکم. کتنے ایک بندے ہوں گے آج تک ہال میں؟ 1000. میں نے اندازہ پوچھ رہا ہوں، میں نے کون سا گنتی کروا دی. 1000 ایک آدمی ہیں ادھر؟ سچے آدمی کتنے ہیں؟ نہیں، میں سیریس سوال کروں گا، بتاتا ہوں. ابھی نا اگلے 15 منٹ تک آپ ایسے آپس میں گپے مار لیں میرے حلیے پہ، میرے بالوں پہ، جو بھی. اس کے بعد سیریس بات شروع کروں گا میں. یہ ہوتا ہے فطری تقاضا ہے، فکر نہیں کریں. کوئی بھی یونیورسٹی ہم نے ایسی نہیں اٹینڈ کی جس میں پروفیسر کی بات کھوکھے پہ نہیں کی جا کے. فکر نہ کریں، وہ کر لیں. اگر آپ آپس میں بات کر رہے ہیں نا تو مسئلہ تو میرے اینڈ پہ نا، پھر آپ کی اٹینشن لے نہیں سکا ہوں میں. کبھی شاگرد کا قصور نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ہمیشہ استاد کا قصور ہوتا. یہ اصول یاد رکھنا کہ کل آپ نے استاد بننا ہے. کبھی زندگی میں اپنے سے کمزور بندے کو قصوروار نہ ٹھہرا دینا. طاقت آپ کے پاس ہی ہے، یہ میرے پاس ہے. اس کے باوجود بھی کوئی زیادہ انٹرسٹنگ چیز چل رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے میں بتا ہی نہیں رہا ہوں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز. اب اور سے سنیے گا، میں نے بڑا ضروری سوال کیا. 1000 پاکستانی مسلمان ایک کمرے میں پایا گیا ہے. کسی کو کیا فرق پڑا؟ پڑھنا چاہیے تھا نا. پڑھتا تھا، خدا کی قسم پڑھتا تھا. اس لیے جب میں اتنا بڑا مجمع دیکھتا ہوں نا تو شرم اس لیے آتی ہے کہ 1000 جب مکے میں اکٹھے ہوئے تھے نا تو دنیا پوری کی پوری مسلمان ہو گئی تھی. یہاں پہ کیا ہوگا؟ 2 گھنٹے بعد لڑکی ڈسکس ہو رہی ہوگی بھائی. اس لیے مجھے اس لیے نا شرم آتی ہے اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے آگے، کیونکہ پھر ذمہ آ جاتا ہے. 1000 مسلمان اکٹھا اور سمجھنے آسمانوں میں ہلچل نہیں ہوئی، خدا کی قسم ہوئی ہے. حدیث ہے اس کے اوپر، جب اللہ کی بات کرنے کے لیے 2 مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ میں ذرا جیکٹ اتار نہ دوں؟ نہیں، بلکہ پتہ کیوں اتنے سارے مائک میں نے اس میں گھسائے ہیں، وہ میرے جیب میں آئیں گے نہیں. اچھا، اس لیے ویسے آپ پتہ چلے گا کتنا ضروری سوال پوچھ رہا ہوں. ایک دفعہ 1000 آدمی اکٹھے ہوئے تھے مکے سے جب مدینے آئے تھے، یاد ہے نا؟ اور اس کے بعد بھی ہوئے، کچھ یاد ہے؟ فرق ہی نہیں پڑتا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس سے بڑا واقعہ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد خالد بن ولید کے پاس 1000 اکٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ چکے چھوٹ گئے روم کے. ادھر پنڈی میں کوئی خبر نہیں ہوگی کسی کو، G10 میں نہیں کسی کو پتا کہ 1000 مسلمان ادھر اکٹھے ہوئے. یہ فرق ہے کہ اگر سوچ نہیں ہی بنی ہوئی تو جو مرضی باتیں کر لیں، جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، 5-10 منٹ کا بخار، موٹیویشن، بس. اس کے بعد واپس صبح جاب پہ جانا ہے سر، یا پیپر ہے صبح. یونیورسٹی میں سارے آپ لوگ، کالج یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے کر لیے آپ لوگوں نے. تو اسلام آباد کی سارے باہر سے آئے ہیں، جو باہر سے آئے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. تو اتنا اسلام آباد بول رہے ہیں، سارا تو باہر سے آئے. اچھا جی، میں اسی کی بات کرتا. پڑھنے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں باہر کے، تو اس کا مطلب ہے تقریباً 50-60 شہر تو افیکٹ ہونے چاہیے تھے آج کی اس محفل سے. نہیں کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ کہہ دیا آپ نے. کیسے ہوں گے؟ کوئی پلان ہے؟ کسی کے پاس کوئی ایسی کوئی بات ہے جو مجھے ابھی بتائے کہ سر پتہ کیا، آج سے پہلے میں یہ تھا، آدھا گھنٹہ پہلے ایک سوچ ایسی آئی ہے کہ جو میں نے جا کے اپنے گاؤں میں بتانی ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سر. میں بتاؤں گا کہ میں اسے جو بھی ہے ابھی ریکارڈنگ میں جاری کر رہا ہوں، اسی لیے میں سب کو بتاؤں گا کہ یہ سیمینار ہو رہا ہے اسلام آباد میں. شاید آپ غزیر آباد دیکھیں، پہلے ہوا تھا ادھر لڑکے بتا رہے ہیں. وہ بات تو بتائیں پہلے. آپ کے موضوع پہ آئے ہیں، ایک آپ نے ہمیں جذبہ دلوایا. میں نے آپ کی آڈیو ویڈیو پڑھ کے دیکھی ہے جس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک ہی طرح صدیق کی طرح ایک بھی ہو جائے تو یہ دنیا کا گایا پڑ
ایسا ایک بھی جذبہ رکھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ میں ادھر آیا تو تالیاں کیوں بجائی تھیں آپ لوگوں نے؟ سوچے نہیں یار، میں کوئی تانا تھوڑی دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں. اچھا لگے تو تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہوں. آپ سوچ رہے ہیں جب مہاجرین مدینہ پہنچے تھے تو انصاری تالیاں بجا رہے تھے، رو رہے تھے. پتہ ہے میں صرف یہ مشن لے کے چل رہا ہوں کہ جب 1000 لڑکے مسلمان اکٹھے ہوں، ایٹ لیسٹ ایک بندہ روتا ہوا نکلے، ایک ایٹ لیسٹ، کہ اتنا اثر ہو گیا کہ دل پگھل گیا. سر ایسا ادم مچا دیا نا یہ موٹیویشنل اسپیکر نے پاکستان میں، خوش کر کے بھیج دیتے، خوش کر کے. یہ خوشی کا حالات ہے ہمارے، خوشی والے بتائیں کون سا با غیرت مسلمان خوش ہو سکتا ہے آج کل کے دن؟ آج کی خبر پتہ ہے آپ کو، آج کی کہ فلسطین میں آج کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آج سیمینار تھا نا سر، آج تو نہیں پتہ کیا. چلیں کل کی بتا دیں، کل بھی بڑا واقعہ ہو ادھر. سر ادھر بھی ہو رہا ہے، پاکستان کا بتا سکتے ہیں کہ آج کیا ہو. پاکستان کی خبر نا ٹی وی پہ آنے نہیں دیتے نا، فلسطین کی تو آتی ہے نا. میں بتاتا ہوں کیوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. کیونکہ اس طرح کی مجلسیں نا ہم آپس میں اٹینڈ کر کر کے نا مجلس کی وقت ختم کر دیں گے. یہ پچھلی نسل نے کیا ہے. نواز شریف، عمران خان کے جلسے دیکھیں، لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں. کیا کرنے گئے ہوتے ہیں ادھر؟ وہ سوچیں ذرا کیا کرنے گئے ہوتے ہیں. 2 نسلیں ہماری جلسے اٹینڈ کرتی ہیں، 2 نسلیں جلسے کی ویلیو ختم کر دی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں 1000 مسلمان اکٹھا ہو جائے تو کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے تھا نا. یہ جو ہے نا آپ کی ویڈیو دیکھیے سر، ہم نے آپ کی بات سنی ہے، یہ تعریف کے اندر آتا ہے. تالیاں بجانا تعریف کے اندر آتا ہے. مسلمان ایک دوسرے کے منہ پہ تعریف کرنا بند کر دیں تو دل نرم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بخار پچھلے 2 نسلوں سے چل رہا ہے ہمارا کہ کسی نہ کسی ہیرو کی تلاش میں مسلمان پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. یہ بخار چلایا گیا. جو اونچی باتیں بات کرتا ہے لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں اس کو کہ وہ یہ لیڈرشپ مٹیریل لگ رہا ہے. مجھے کوئی ایک بندہ امید دے دے، میں سب پاکستان کے ٹور پہ ہوں، کہ کوئی ایک بندہ تو امید دے دے کہ سر جی میں نے ایک سٹرکچر پلان بنا لیا ہے، میں پورا کرتا ہوں یا نہیں کرتا یہ تو اللہ کو پتا ہے، مگر پلان میں آ گیا ہوں میں. اب میں دہاڑی والا مسلمان نہیں رہا. اب میں اچھا دن، کل اچھا دن گزر گیا اور پرسوں برا دن گزر گیا تو ڈپریس ہو گیا، کل پرسوں اس کے بعد اچھا دن گزر گیا تو ایمان تازہ ہو گیا، پھر اگلے دن ایمان نیچے چلا گیا. آپ کی عمر کا غیر مسلم سٹرکچر لائف پہ آ چکا ہے. یہ ہے مسئلہ ہمارا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارا. آپ کی عمر کا یورپین سٹوڈنٹ دنیا کے تمام تر معاملات کے اندر اپنی شناخت پہچان چکا ہے، اور میں اور آپ اسلام آباد میں اپنے آپ کو پلیس نہیں کر سک رہے. آپ کو میں پھر بتا دوں، میں یہاں پہ کسی کو موٹیویٹ کرنے نہیں آیا ہوں. آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا کہ مجھے ایک الرجی ہو گئی ہوئی ہے کہ نشہ بیچنا شروع کر دیا ہے مسلمان مائکرو فون والوں نے کہ یہ سب اچھا ہو گیا، یہ بھی اچھا چل رہا ہے. اچھا چلنے والے دن ہم نے دیکھے ہوئے، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس سیرہ ہے، ہمیں پتہ ہے اچھے کے مطلب کیا ہوتے ہیں. یہ کس کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہمارے میں اچھے دن گزر رہے ہیں. گھر میں بچہ بیمار ہو، کون سا جشن منایا جا سکتا ہے؟ کون سے سنسیئر ماں باپ جو ہیں وہ دل سے کوئی اور خوشی منا سکتے ہیں؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالنی کیوں نہیں آئی. آپ نے میرے اوپر ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی، میں نے آپ کے اوپر ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی؟ بتاتا ہوں کیوں. پتہ نہ کیوں. آپ کو بھی پتہ ہے میں پوری نہیں کروں گا، مجھے بھی پتہ پوری نہیں کریں گے. زبان کانپتی کیوں نہیں؟ ہماری عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں، کیوں نہیں کانپ رہی ہماری؟ اتنا کیجول ہو گئے، ایسے نام لے لیا عمر بن خطاب کا. آپ کو پتا ہے عمر بن خطاب علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف چل رہے ہیں گلی میں، پیچھے سے خاتون کی آواز آئی، پریگننٹ تھی. عمر بن خطاب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے،
ان کے ٹیرر سے بچہ گر گیا, خالی دیکھا انہوں نے, شی فینٹڈ, بے ہوش ہوئی, بچہ ضائع ہو گیا. علی بن ابی طالب نے کہا قصاص ہوگا. عمر بن خطاب نے کہا میں نے جان کے تھوڑی قتل کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے, ورنہ قصاص لیتے, ورنہ تو خون بہا لیتے. ابھی آپ اس کا کفارہ دیں, اس کا فدیہ دیں گے, آپ کی وجہ سے فوت. آپ سوچیں کہ ہم ایسے کیجولی نام لیتے ہیں عمر بن خطاب کا کہ جیسے کوئی مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے, جیسے کہ 2 یا 3 قدم دور ہوں میں عمر بن خطاب بن جاؤں گا. میں 2 یا 3 قدم 50-100 نمازیں اور پڑھ لیں تو میں بھی کسی ایک لیول پہ آ جاؤں گا. آپ ایک دن صحابی کا ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں, خدا کا واسطہ دے رہا ہوں, ایک دن پورا صحابی گزارتا کیسے تھا, بس ایک دن. کوئی سا صحابی کا نام پکڑیں جہاں پہ اسلامیات کی کتاب میں بے شک 8ویں میں پڑھا ہوا آپ نے کہ اس کا دن گزرتا کیسے تھا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا میرے اور آپ میں اور صحابی میں فرق کہاں سے آنا شروع ہوا. میں آپ کو اقوال زری سنا سکتا ہوں, میرے پاس کم از کم 10,000 یاد ہیں, مجھے مائکرو فون کی وجہ سے یاد کرنے پڑ جاتے ہیں. 100 نصیحتیں اشفاق احمد, واصف علی واصف, سارے یاد ہیں. ایک دوسرے کو اس طرح کی نصیحتیں کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے اوپر. پاکستانی مرد, مسلمان, یہ 3 الگ الگ رتبے اللہ نے دیے ہیں. کوئی مذاق ہو گیا ہمارے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی بچ جائیں گے ہم, ویسے ہی بچ جائیں گے, چھوٹ ہو جائیں گے ہماری. ہمارے اور آپ کے اوپر وہ والا اسلام نافذ کیا گیا ہے جو کہ ویل چیئر پہ بزرگان کے اوپر نافذ کرنا چاہیے کہ بس نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لینا, زکوٰۃ پیسے ہیں تو دے دینا, جتنے صدقہ کرو بس. آپ تو ویل چیئر والے حج بھی کرتے ہیں. آپ بتائیں میرے اور ویل چیئر والے بزرگ میں فرق ہے, آپ میں کیا فرق ہے؟ فائدہ کیا آپ کے جوان ہونے کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جوانی کا سوال نہیں ہے, آخرت کا پہلا سوال کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اور میں نے وہ بابا جی والا سلام کیوں رکھا ہوا اپنے پاس؟ لیڈرشپ کی بات ہے, اتنا بڑا لفظ بول دیا لیڈرشپ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس فیشن ہے کوئی اسلام میں لیڈرشپ؟ آپ کو پتا ہے اسلام واحد دین ہے جس میں جو بندہ خلافت کی خواہش کرتا ہے وہ خلافت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اور یہ پاکستان وہ مسلمان ملک ہے کہ جہاں پہ آ کے بتانا پڑتا ہے کہ مجھے خلیفہ بناؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ہم کنفیوز ہوں گے ہی ہوں گے نا. ہم میں اور آپ کنفیوز اس لیے ہوئے ہیں, ہمارے تمام لوکل خلیفے آ کے پروو کرتے ہیں کہ میرے سے بہتر خلیفہ کوئی نہیں ہونا. کانسیپٹ تصویر الٹی کر دی, سارے کانسیپٹ خراب کر دی, اس کے بعد کہتے ہیں اب اس تصویر میں لیڈر ڈھونڈ ذرا. تو لیڈر کی دکان ہی نظر آئیں گے نا, تصویر الٹی ہے. اس لیے مجھے جب بھی بات ہوئی ہے نا, اسپیشلی مسلمان مرد سے, اسپیشلی 20 اور 40 سال کے بیچ کے مرد سے, مجھے دہشت ہو گئی کہ اگر یہ کرپٹ ہو گیا نا تو یہ اتنا غدر مچائے گا, اتنا غدر مچائے گا کہ کسی بزرگ بیچارے نے یا بچے نے کیا کر لینا. ظاہر ہے کیا کر لے گا وہ بیچارہ بزرگ یا بچہ, کیا کر لے گا؟ کرپشن آف دا مائنڈ از بائی دا اولڈ, بٹ کرپشن آف دا سوسائٹی از بائی دا ینگ. باپوں سے نہیں لڑکیاں ڈرتی, بچوں سے نہیں ڈرتی, یہ ہم جیسوں سے ڈرتی ہیں, اور ڈرنا بھی چاہیے. سوچیں کر رہے ہیں ہم باتیں عمر بن خطاب کی. ویسٹ کے تمام تر گناہ اکٹھے کر لیں, کوئی ایک گناہ بتا دیں جو ویسٹ کرتا ہو اور آپ نے اور میں نے نہ کر لیا اب تک. بحیثیت قوم, بحیثیت ضرور چھوڑے قوم چھوڑ, اس 1000 بندوں میں ہم 99% وہ گناہ کر چکے ہیں جو امریکہ اور نیو یارک اور میامی میں بڑے ناپید قسم کے گناہ بھی ہیں. وہ ویسٹ کو گالی دینا کتنا آسان ہے, اور ویسٹ کو چاہیے ہمیں گالی دے. مجھے تو فخر ہوگا ان ویسٹ والوں پہ کہ یار تم اتنا بڑا قرآن لہرایا تھا تم نے ہمارے اوپر, اور رونت دیکھو کہ اللہ اللہ کرتے ہو, کائنات کے مالک کا کلیم لے کے آ گئے ہمارے پاس. سوچیں ذرا, سوچ کہاں پہ جاتی ہے ایک غیر مسلم کی کہ اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے کہ کائنات کا مالک تیرے پیچھے کھڑا ہے. کوئی اور دریا, کوئی سائنس کا ماننے والا, کوئی نیوٹن اس طرح کے کلیم نہیں کرتا نا. عام مسلمان کھڑا ہو کے سیدھا کائنات کے مالک کے اوپر پہنچ جاتا ہے. میں اور آپ
کائنات کے مالک کا کلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں نا. ایک لڑکا یہاں پہ اور کہے سر میرے پاس جن ہے, میں جو کہوں گا مانو گے کیونکہ میرے پاس جن ہے, نہیں تو چھوڑوں گا نہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ یار وہ بڑا کلیم کر دیا تو نے, یار تیرے پاس جن ہے, تیرے تو ڈر کے رہنا چاہیے, تیرے پاس تو جن ہے بھائی. اور ہم کیا ہے, عام سے بچہ اٹھ کے پاکستان کا لا الہ الا اللہ کائنات کے مالک کا کلیم کر دیا, اور جن تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اس لیے دیکھیں غیر مسلم کی سائیکالوجی مسلمان کے لیے کیا ہے یہ سمجھیں کہ غیر مسلم آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, مجھے غیر مسلم کی نہیں فکر, آپ کو جس آئینے میں دیکھنا ہے نا اس آئینے میں میرا نبی بھی شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اوریجنل مسلمان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ نظر کر رہا تھا مجھے اپنے نبی سے. ایسے کھل کے مسلمان بول دیتا ہوں میں, کوئی مذاق ہو رہے, سوچیں تو صحیح. ایک غیر مسلم مجھے میرے نبی سے کیوں نہ کمپیئر کرے, میں خود کلیم کرتا ہوں, آپ نہیں کرتے. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں کو بتایا کیا ہوا. لیڈرشپ ایسے بول دیا ہم نے. عمر بن الخطاب, سیریسلی عمر بن الخطاب, علی بن ابی طالب. ہمیں لوکل کسی قسم کے نام رکھنے چاہیے تاکہ نیمی نیمی ہو کے نکل جائیں, کوئی زیادہ توقعات ایکسپیکٹیشن نہ ہو ہمارے اوپر. مگر کیا کریں سر, غیرت کا تقاضا ہے. ناز ہے میں مسلمان ہوں, ظاہر ہے تو ٹھیک ہے, پھر خالی ناز چاٹنا ہے کیا؟ سوچیں تو صحیح, کیا کریں گے ناز کر کے؟ کام نہیں کرنے, لوگوں کے لیے ناز رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے مسلمان. لیڈرشپ starts when you were 7 years old. 7 سال کے تھے نا جب آپ, تب آپ کی لیڈرشپ سٹارٹ ہوئی تھی. کیسے پتہ چلتا سر؟ وہ تب تک تو لیڈرشپ کی سپیلنگ بھی نہیں آ رہا تھے, تو یہ تو امی اور ابو کو پتا ہونا چاہیے تھا. ہاں تو نہیں پتا تھا, چلو ضائع ہو گیا, 10 سال ضائع ہو گیا, آپ 17 سال کے ہو گئے. آپ تو پتا ہے نا سارے صحابہ کے نام یاد کر کے آ گئے ہم. یہ جماعت اسلامی کا سیشن ہے, جماعت کے لوگ ہیں یہاں پہ. آپ تو سوچیں ذرا, نظام لے کے آنے کی پوری جماعت ہے. نظام کا لفظ بھی استعمال کر لیا جماعت اسلامی نے. سوچیں, میں اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو صرف اور صرف جھنجھوڑ, اور آپ مجھے بھی, میری کیا اوقات ہے نعوذ باللہ, میں کوئی کچھ چیز ہوں. آپ مجھے اور آپ, میں آپ کو نہیں جھنجھوڑوں گا نا تو ایٹ لیسٹ آپ نے ہمسائے ہونے کا حق نہیں ادا کیا. یہ ایک دوسرے کو خوش کرنا بند کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ 30-40 سال 2 بچے پیدا کر لیں, بس 2 جنریشن. میرا پوتا پیدا ہو جائے تب خوش کرنا شروع کر دینا. یہ 2 نسلوں کو سوگ منانا پڑے گا کہ سر ادم مچا کے غدر مچا لیے پچھلی 2 نسلوں نے. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا, اور اگر نہیں بھی چھوڑا تو خیر تھی, مرنے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. کسی ایک بچے نے, آپ سب میں سے یہ بتا, اس سال میں سال کا بتا رہا ہوں, سال کا, اللہ کرے میں غلط ہوں, پھر اللہ کرے میں غلط ہوں, میں سوال کرنے لگا ہوں سے, اس سال آپ میں سے کس نے اس سال یہ سوچا ہے کہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا, میرے پچھلے کرتوتوں میں سے کون سا ایسا کرتوت ہے جو مجھے مروا دے گا؟ سال میں بھی ایک دفعہ نہیں سوچتے ہم. یہ حالات ہو گئی. اپنا محاسبہ کر لیں. اسٹیو جابز, بل گیٹس, اسٹیفن ہاکنز, ریچرڈ ڈاکنز, انہوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ادھر لڑائیاں جیت جائیں تب بھی خیر ہے, ہار جائیں تب بھی خیر. اصلی لڑائی تو میری ادھر حشر کے میدان کی ہے. Where did we start to forget? أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ, تو میرے اوپر اتری گئی نا. پھر میں پھر بتا رہا ہوں, ایک دوسرے کے سامنے ہیرو بننا بہت آسان ہے. میں اور آپ بن سکتے ہیں. 1000 ٹیکنیکس ہیں, سلمان خان سے بھی سیکھی ہوئی ہیں, اسٹیو جابز سے بھی سیکھی ہوئی ہیں, عمران خان سے بھی سیکھی ہوئی ہیں. بڑے PhD کر چکے ہیں ہیرو بننے کے. ہم سب ہیرو ایک دوسرے کے سامنے. مگر ایسا ایک ہی شیشہ ہے, خدا کی قسم, اور شیشہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے, اللہ کی قسم پڑا ہوا ہے, جس میں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک میں, ایک میرا دایاں فرشتہ اور ایک بایاں فرشتہ شیشے میں نظر آتا ہے. وہ والا شیشہ جو ہے نا, اس کے اوپر مجھے جو غصہ آ رہا ہے نا, یہ پچھلی 2 نسلوں نے اس شیشے کے اوپر مفت کی تصویریں اور پینٹ کیا ہوا ہے. میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مفت میں ہیرو نظر آ رہا تھا. وہ شیشہ, وہ قرآن, وہ دین, جس میں اپنی اوقات نظر آ رہی تھی. ایک بندہ بھی اپنے آپ کو دین پہ میجر نہیں کر رہا. ہر بندہ میجر کر رہا ہے, میں فلاں علاقے میں, میری فلاں گھر میں, میری فلاں گاڑی, میری فلاں بیوی, تو میرے اتنے بچے اسکول میں جاتے ہیں.
ہر بندے نے کوئی نہ کوئی ایک موٹو رکھ لیا ہوا ہے, ایک کریڈو رکھ لیا ہوا ہے, ایک نہج پہ آ گیا ہوا ہے, اور وہ نہج دیا تھا انکل آنٹی اماں ابا, کہیں نہ کہیں سے خاندان سے اٹھا کے لے آئے تھے, کسی گاؤں سے لے آئے تھے, کسی جرگے سے اٹھا کے لے آئے تھے. کسی ایک جگہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابو جی جو باتیں آپ نے کل کی تھی نا مجھے غصے میں اور پیار میں, وہ قرآن کے متضاد ہیں, درست کریں اپنے آپ کو. رسول صرف اللہ کے ہوتے ہیں آپا جی. یہ پتا کہاں سے, یہ ہمت پتا کس کن لوگوں کی تھی؟ وہ جو 1000 اکٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے اپنے باپوں کو تبلیغیں کی تھی. مصعب بن عمیر نام سنا ہوا ہے, معاذ بن جبل نام سنا ہوا ہے. اپنی اماں جو مسلمان نہیں ہوئی تھی معاذ بن جبل کی, امیر عورت تھی, بدر میں جب پکڑے گئے نا یہ لوگ, تو معاذ بن جبل اپنی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا غور سنیں. ماں کو دیکھا ہے اور صحابہ سے کہا, آئی تھنک بلال حبشی تھے, کہتے اس بڑھیا کو نہ چھوڑی, بہت مال ہے اس کے پاس. آپ ذرا اور میں ذرا اپنی اماں کے بارے میں کیا کہ دکھائیں. اسلام میں نام بدنام ہو رہا ہو, خاندان میں نام بدنام ہوگا کہ یہ لعنت تو اس کے اوپر اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے بارے میں آرٹیکل لکھے جائیں گے, فیس بک کے اوپر بلاگ آئے گا کہ یہ اسلام سیکھا اس نے, اس کو اپنی ماں پہ اتنا رحم نہیں آیا, اتنی غیرت نہیں تھی اس کے اندر, اتنی شرم نہیں تھی. سائنس دیکھیں کیسے لڑائی ہم نے اسلام کے خلاف. غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ دین توڑنا پڑے گا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے, اور اس سے جو پیچھے اصلی دین تھا نا وہ واپس کھینچ کے لانا پڑے گا ہمیں. یہ بیچ میں گیپ جو آیا نا, یہ جو 400-500 سال کا گیپ آیا ہے, یہ ایٹ لیسٹ چلیں 70 سال کا پاکستان میں رہتے ہیں, چلیں ذرا دور نہیں جاتے. جو 70 سال کا پاکستان میں گیپ آ گیا نا, عمر بن خطاب کا اور میرا, عمر بن خطاب کا اور میرے چاچا کا, علی بن ابی طالب کا اور میرے ماموں کا, یہ جو گیپ آ گیا تھا نا, اس کو ایریڈیکیٹ آپ لڑکوں نے نہیں نہ کیا, آپ لڑکوں نے, تو خدا کی قسم آپ کسی بھی موقع پہ یہ مائکروفون یا کسی اور کو یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ, یہ کہنے کے قابل نہیں آپ. یہ ہے اصلی مسئلہ. یہ فیشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے لا الہ الا اللہ. آپ کو پتا ہے کلمہ پڑھ کے مکے والے مارنے کے لیے ڈنڈے اور ہاتھ سے مارنے کے لیے پٹائیاں کرتے تھے صحابہ کی, اس نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہے. ایسا کیا ہوتا تھا ان کو, ایسا کیا ہوتا تھا؟ یہاں پہ تو کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ میں قادیانی ہوں, اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے, کام کیا ہے چل ٹھیک ہے تیری مرضی. وہاں پہ کیوں نہیں چلنے دے رہے تھے مرضی؟ سوچیں ذرا کس لیول کا چیلنج ہے لا الہ الا اللہ. وی آر کیجولی سیئنگ اٹ, اپنے آپ کو نشے کی گولی دی ہوئی ہے, بس ٹھیک ہے ہو گیا کہانی. اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے سر اینڈ میں تو جنت میں ہی جائیں گے نا سر. یہ اینڈ کے خلاف اللہ کہہ رہے ہیں اینڈ نہیں آنا, اور پاکستانی مسلمان کہہ رہے ہیں اینڈ میں جنت میں جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے جہاں اینڈ نہیں ہے, ابدا ہے بیٹا, ابدا. یہ کون سا آپ کو آخرت ملی ہے جس میں اینڈ ہوتا ہے؟ سوچیں ذرا کون سا اینڈ ہے آپ کے پاس؟ کسی نے بتایا آپ دوزخ کا اینڈ ہونا ہے؟ مجھے ایک عالم نے کہا سیشن کے دوران کراچی میں, کہتے ساحل میاں دوزخ کی وہ آیتیں جس کے بعد اللہ نے ابدا نہیں کہا, جنت کی آیتوں پہ اللہ نے ابدا کہا. ڈگری اٹھا کے پھینک دینی چاہیے. 9 آیتیں ایسی قرآن کی جس میں دوزخ کے آگے ابدا لکھا ہوا ہے. جان کے نا نشہ پلانے کی کہ میں موٹیویٹ کر دوں گا لوگوں کو کہ کس طریقے سے میری مسجد میں آ جایا کریں گے, یا میرے فرقے میں کیا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کس بات کی یہ تعریف چاہ رہے ہیں, یا پھر لوگوں کو نشہ کے مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی چیلنج نہ کر دے. میں نے خود شامی مسلمانوں پہ لعنت کے جلسے اٹینڈ کیے کراچی میں. شامی مسلمانوں پہ اللہ کی لعنت آ رہی ہے کہ انہوں نے نظام کے خلاف کی بات کی ہے. یہ پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں, یوٹیوب پہ نہیں, خود. اور میں سوچتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر خطبے کو تو شامی مسلمانوں پہ لعنت بھیج رہا ہے. شامی مسلمانوں نے کیا کہہ رہا؟ نظام کو چیلنج کریں گے تو ایسے تو ہوگا. This is a problem you have to solve. At your age, اگر آپ کی عمر میں مجھے کوئی آ کے بتا دینا مائکروفون پکڑ کے کہ استاد جی لا الہ الا اللہ فیشن نہیں ہے, یہ وہ تصویر ہے جس میں میرا نبی لگا ہوا ہے, اس میں اگر تو نے اپنی کوئی چیپی لگائی نا بیچ میں آ کے تو توہین رسالت کر رہا ہے. اپنی پہلے اوقات بڑھا پھر جا کے لوگوں کو بتائیں میں مسلمان ہوں. This is the problem I should have known when I was your age. جب آپ کی عمر کا تھا میں.
مجھے کوئی بتاتا نا کہ ساحل میاں تو گلی میں انٹر ہوگا نا تو محلے میں عمل ہونا چاہیے، چھوڑ پاکستان کے نظام نہ چھوڑ، تیری عمر میں ایٹ لیسٹ محلے کی لڑکیاں سیف ہونی چاہیے. وہ باہر آئے کہ آیا یہاں پہ مسلمان بندہ رہتا ہے ادھر، اس گھر میں مسلمان سیٹل ہو گیا آ کے. میرے سے تو میری گلی کی لڑکیاں خود خطرہ، سب سے بڑا تو میں خطرہ ہوں. ہیرو آگے جی چھت پہ کھڑا رہتا ہے، صرف لڑکیاں ہی تو خطرے میں ہیں، لڑکوں سے تو ڈرتا ہوں. بجاؤ تالی، شاباش. سوچے تو صحیح، پتہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بچپن سے ہوتا ہے. بچپن سے ہوتا ہے کہ سب کچھ سکھا دیں گے، اللہ رسول سکھائیں گے، حج زکات سکھائیں گے، بس شجاعت نہیں سکھائیں گے تجھے. اس کے لیے نا ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں. تھوڑا ڈر میرے اندر ہے تو بچہ میرا کہیں زخمی نہ ہو جائے، مر نہ جائے. سب کچھ سکھائیں گے، ساتھ ساتھ ڈرپوکی بزدلی بھی سکھائیں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکی کا سبق آتا ہے میرے اندر. یہ لیڈرشپ کا بیسک بتا رہا ہوں، بیسکس سائیکالوجی آف لیڈرشپ کیا ہے. نیکی ساری سکھائی، کسی ایسا بندہ ایک بھی یہاں پہ نہیں، یہاں پہ نہ آپ آتے ہی نہ اگر آپ کو نیکی نہ سکھائی گئی ہوتی. یہاں پہ نہیں، اور بھی بڑے کانسرٹ ہو رہے ہیں ادھر ادھر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، وہاں پہ پہنچے ہوتے، زیادہ دور نہیں ہے. آپ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے؟ بچپن سے ماں باپ نے نیکی کا سبق سکھایا ہوا ہے. اللہ سے ڈرنا بیٹا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. چلیں اتقوا اللہ نہیں کہا، اللہ سے ڈرنا ضرور کہا ہے. ہوتا کیا ہے لیکن ایک ایسی چیز مس کر دیتے ہیں جس کے اوپر یہ نیکیوں نے بیٹھنا تھا. آ کے تو جگ میں نیچے پیندا ہوتا ہے نہیں، پانی بھرتے ہیں، جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے جگ پانی سارا. اللہ حافظ. اس لیے وہ ہولوگرامز پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ بہادری شجاعت جو کہ لڑکے کو بچپن میں سکھائی جاتی. شجاعت یہ واحد ایٹیٹیوڈ ہے جو پڑھایا نہیں جا سکتا، صرف سکھایا جا سکتا ہے. فرق پتہ نا پڑھانے اور سکھانے میں؟ یہ ہے مسئلہ. لیڈرشپ کے سارے سائنسدان پہنچ گئے کہ سر لیڈرشپ پڑھائی نہیں جا سکتی، لیڈرشپ صرف سکھائی جا سکتی ہے. کیا فرق ہے پڑھانے اور سکھانے میں؟ کوئی بتائے گا؟ ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور ایک چیز سکھائی جاتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ جی چھلانگ مارنی پڑتی ہے پانی میں. کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے لائف میں؟ تیرنا سیکھنا، 2 دن میں تیرنا سیکھیے. پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے نا، پہلے وہی پڑھی تھی. 2 دن میں تیرنا سیکھ لوں گا میں، بس پڑھ کے. میں نے کہا 2 دفعہ پڑھوں گا تو پھر اولمپکس لیول پہ تیروں گا. یا اور کتاب بتاتا ہوں، 3 گھنٹے میں سائیکل چلانا سیکھیں. یہ لے کتاب پڑھ کے آ جائے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ ذرا سوچیں. تیرنا سیکھنا کیا فزکس سے لگتی ہے؟ ہاتھ پیر لگ رہے ہیں اس لیے. ہاتھ پیر لگ رہے ہیں اس لیے. پریکٹیکل ہاتھ پیر سے ہوتا ہے نا، ہاتھ پیر سے ہوگا نا پریکٹیکل. تو آپ نے کیا سوچ لیا تھا اسلام ہاتھ پیر کے بغیر سیکھ لیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا پہلے ہاتھ سے روک. تو فرق تیرے اور کسی بھی یہودی میں، تیرے اور کسی بھی عیسائی میں، تیرے اور کسی بھی نیک آدمی میں، تیرے اور کسی بھی اچھے انسان میں فرق کیا ہے؟ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کرتا تو. یہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا تمہارے اور کسی اور امت میں فرق کیا ہے؟ لیڈرشپ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس لیے لیڈر ہو، تمہیں شرف دے رہا ہوں میں کہ تم وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کر لیتا ہے. امر بالمعروف تو پہلے بھی کرتے ہیں. کرسچن نے جتنا امر بالمعروف کیا ہے 3 بلین کرسچن کر دیا انہوں نے بیٹھے بیٹھے. 3 سال کی عیسیٰ کی نبوی عمر اس کے بعد اٹھائے نا 3 سال بس. اور اس پال بھائی صاحب نے 3 بلین کرسچن پورے دنیا میں پیدا کر دیا. امر بالمعروف کر کے کیا، اور کیا تھپڑ مارے کرتے تھے. ہم امر بالمعروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ کرتے ہیں. اللہ نے کیا دیا؟ یہ ہے لیڈرشپ بیٹا، بس اور نہ کچھ سوچیں. بس یہ لیڈرشپ ہے، صرف یہ لیڈرشپ ہے بس. ذرا راکٹ سائنس نہ بنانا لیڈرشپ کو. اس لیے کہا ہے تیرنا سیکھنے کی کتاب کوئی نہیں ہے. تو لیڈرشپ سیکھنے کے لیے اس آیت کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب برائی دیکھنا نا تو کیا کرنا؟ پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. بھائی سائنسدان پیٹ مرے کہ یہ الٹا کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو تلقین کرتے ہوتے ہیں، موٹیویٹ کرو، کوئی موٹیویشن اسپیکر بلاؤ. پھر نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، پھر نیگیٹو ری انفورسمنٹ کرو. پھر نہیں ہو رہا، پھر ایسا کرو، پکڑو اس کو. یہ نیچرل چکا ہم سب کو سکھایا گیا اسکول سے. پھر یہ الٹا حساب کیسے ہو گیا؟ ذرا سوچیں. وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ ہاتھ سے کیسے شروع کر دیا ہم نے، اور اس کے بعد چیک کریں
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے گا. اور اگر زبان بھی نہیں دی اللہ نے تجھے, گونگا پیدا ہو گیا, تو بات نہیں کرنی آتی, مطلب کتاب چاہتی ہی نہیں, کبھی کوئی علم حاصل ہی نہیں کیا, کیا بات کروں گا, تب تجھے اللہ کی فطرہ خود آواز دے گی کہ یہ دل میں کسی غلط چیز ہے. دل میں برا جاننے کے لیے کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خالی اللہ کی فطرہ پہ انسان پیدا ہو گیا تھا, چاہے جہریہ ہی کیوں نہ تھا, وہ دل میں برائی جانتا ہے, برائی کو سمجھ لیں. آپ ذرا غور سے سنیں کہ یہ سائیکالوجی پھر کیسے اپلائی کر سکتا ہے عام مسلمان آج کل کا ٹرین ہوا لیڈرشپ کیسے سیکھے گا. سوچیے, ہاتھ سے کیسے روکوں سر, یہ تو پولیس کا کام ہے, پولیس کا کام ہے ہاتھ سے روکنا, قانون کا کام ہے. میں تو قانون ہاتھ میں نہیں لوں گا سر. اوکے, تو جب تیری اپنی چھوٹی بہن کو کوئی پکڑ کے لے گا تو پولیس کو کال کرے گا. کسی کی بچی تیرے سامنے سے گزرے گی تو کیا کرے گا, کسی کو پکڑ کے لے کے جائے گا, کوئی جھپٹے گا کسی کی عورت کے اوپر تو کیا بچانے کے لیے نہیں جائے گا. نہیں سر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں قانون ہاتھ میں نہیں لیتا. ہیرو بننے کا شوق نہیں ہے مجھے, میں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, میں پولیس سے کال کروں گا 15. اوکے, تو پھر میں بھی تیری بہن کے بارے میں 15 ہی کال کروں گا جب تیری بچی کو پکڑا ہوگا, تب تجھے میرا نبی کیوں یاد آئے گا. اچانک میرے نبی کے ماڈل یاد آتے تھے آپ کو جب آپ کی بیٹی خطرے میں آتی ہے, اور جب میری بیٹی خطرے میں آئے تو مجھے رچرڈ ڈاکنز اور اسٹیو جابس سکھاتے ہو. سوچیں تو صحیح, نیچرل فطرہ خود بتاتی ہے کہ اصلی لیڈرشپ ماڈل کیا ہے, اور اس کے اگینسٹ الٹا چکا گھمایا گیا ہمارے اوپر, میرے اور آپ دونوں کے اوپر گھما دیا گیا. کہ بعد دل میں برا جانی, یار دل میں کیا برا جاننا, ریکارڈ کری جتنے مرڈر ریپ اس وقت اور بے راہ روی ویڈیو پہ چل رہی ہے یوٹیوب پہ. میں سوچ رہا تھا یہ بندے تھا کون جو ویڈیو بنا رہا تھا, این موقع پہ پایا گیا. دیکھی نہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز, ہر گناہ پبلش ہونا شروع ہو گئے. توبہ توبہ کی ویڈیو لکھی ہوتی, توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے. نیچے کوئی لکھ دینا کامنٹ, کیا زمانہ آ گیا کہ تجھ جیسے بندوں کے پاس موبائل آ گیا ہے, کاش کہ تجھے اسلام آ جاتا تو یہ گناہ ہوتا ہی نہ جو تم نے ریکارڈ کیے. سامنے کھڑا ہوا تو ہاتھ تیرے ادھر جانے کی بجائے ادھر چلے گئے کہ موبائل نکال ریکارڈ کر. دیکھتا ہوں کسی کی اپنی بہن کے ساتھ کچھ ہو, کوئی ویڈیو بنائی, اس وقت سیدھا محمدی ماڈل اندر سے نکلتا ہے, کیوں نہیں پکڑیں گے, چھلانگ لگائیں گے, مر جائیں گے. بے شک ہاں بالکل مریں گے, مسلمان مریں گے. فطرہ کی غیرت خود آواز دی ہے, آپ نے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں کی. مسلمان تب مریں گے کسی کی بہن کے لیے چھلانگ لگائیں گے. تو یہ میں کیوں بچی کی اگزامپل دے رہا ہوں, نبی علیہ السلام بھی بچیوں کی اگزامپل دیتے رہے کہ ایک دور آئے گا جب ہرا سے عورتیں چلیں گی طواف کرنے, اور صرف اللہ کا ڈر ہوگا, کسی اور کا ڈر ہی نہیں ہوگا, اتنا امن ہوگا. نبی علیہ السلام لڑکی کی اگزامپل کیوں دے رہے, کیونکہ معاشرے میں نا اگر کسی لڑکے کی لیڈرشپ چیک کرنی ہو نا تو اس معاشرے میں لڑکی کی سیکیورٹی چیک کرتے ہوتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں سیکیور ہیں. بھائی لڑکی کتنی سیکیور ہے تمہارے علاقے میں, تو پتہ چل جائے گا لڑکوں کی اوقات کیا ہے ہماری. اتنی سی بات ہے, اتنی ضروری چیز ہے ہماری بہنیں بچیاں, اتنی بڑی چیز. کیوں تھرمامیٹر چلتا پھرتا, کیا بخار کتنا ہے ہمیں, اسلام کتنا ہے ہمارے اندر. اب واپس آئیں اوریجنل پوائنٹ پہ, لیڈرشپ ون نہیں ہے کر. آپ بتائیں کیا آپ کی اتنی عمریں نہیں ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں غلط چل رہی ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا تو لسٹ شروع ہو جاتی ہے, یہ حالات ہیں ملک کے ہمارے. ایک ایک محکمہ, ایک ایک سڑک پہ جاؤ تو سڑک پہ 2 نمبر وہ جو پولیٹیشین ہے اس نے پوری بڑکے مار مار کے ووٹ لیے ہوتے ہیں اور حالات کے ہوتے ہیں. باہر نہیں رہ سکتا کوئی, پیسے دینے کے باوجود درد اور تکلیفیں خریدتے ہیں. ایسا ملک ہے ہمارا. یہ پیسے دیے ہوتے, سر یہ کیا کیا آپ نے, لاکھوں روپے کا ٹکٹ میں ضائع کر دیا. وہ جمعہ پڑھنے گئے ہیں سر, لٹرلی یہ میرا یہ ہوا ابھی. اس کا ٹورانٹو کا ٹکٹ تھا, فلائٹ آگے لاہور سے مجھے ادھر بھیج دیا کہ اسلام آباد سے جائیں گے, ہم والی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. تو لاہور کا ٹکٹ تو دو اسلام آباد کا, نہیں خود آئیں. اچھا, اور 10,000 روپئے لے کے ادھر پہنچے. نہیں وہ آپ کا جو ہے نا وہ نام نہیں آیا ہوا,
آپ رجوع کریں کال سینٹر سے. میں نے کہا یار ادھر کون ہے تمہارا باس؟ وہ جمعہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں. تو اور کیا کریں گے؟ جمعہ تو قبول ہو گیا اس کا. آگے سے پوسٹر میں اسلام کا لگایا ہوتا ہر جگہ. میں تو پی آئی اے کی کیا مثال دوں آپ کو, اس کا تو نام بھی لینا چاہیے ہمیں. ہر جگہ پہ اور وابڈا لیں, پولیس لیں, کسٹم لیں. ابھی پولیس والے 2 ادھر آئے نا خالی اٹینڈ کرنے, ہر بندہ پریشان ہو جائے گا واپسی پہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو پتا ہے پاکستان کا لڑکا پولیس والے سے گلے ملنا شروع ہو گیا کہ پہچان نہیں یار, ایک دفعہ گلے ملے تھے, اگلی دفعہ ملے تو 2 نمبری نہ کری. اس وجہ سے پولیس والوں سے ملتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے صحیح اور غلط کی وردی پہنی ہوئی ہے. صحیح اور غلط کی وردی کو پولیس کہتے ہیں نا. صحیح اور غلط کی وردی پہننے والے بندوں سے چوروں کو ڈر لگتا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے صحیح اور غلط والوں کی وردی والا ڈر لگتا ہے کہ یار مفت میں آئے گا. ابھی آپ تو پولیس والے بھی نا آپ ترلے منٹر پہ آ گئے ہیں. ابھی موٹر وے سے میں جی ٹی روڈ کا وہ بند روڈ کے اوپر ایگزٹ لیا میں نے. پولیس والے 2 کھڑے تھے, گاڑی ایک طرف سے دوسرا, ایک طرف, دونوں طرف سے ایک آ گیا. سر کچھ نہیں کہہ رہے آپ کو, بس خرچہ پانی کریں, مجبوری میں مانگ رہے ہیں آپ سے. مطلب اسلام آباد میں جو اشارے پہ نہیں لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے وہ والی ٹیکنیک پہ. اور میں اس کو دیکھا کہ کیا مانگ رہے ہو, لفٹ مانگ رہے ہو تو بیٹھو, نہیں خرچہ پانی کرو, نکلو بھائی. تم بھی کیا ٹائم ضائع کرو, پیچھے روٹ لگا ہوا, ڈسٹ لگا ہوا ہے, رش لگا ہوا ہے, مجھے تکلیف ہوگی, جلدی سے رشوت دے, نکل. اور آگے سے کیا کہتا ہے, اخلاق سے بات کرنا راس نہیں آیا آپ کو. پہلے مجھے کہتا ہے آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں, چلیں. میں نے کہا یار میں پیسے نہیں دے رہا, رشوت نہیں دوں گا. عمومی طور پہ پاکستانی جوان پتہ کیا کرتا ہے, 2 نمبر پیسہ, رشوت نہیں دوں گا یار, ویسے کھانے کے پیسے لے لے. راشی کا بچہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بجائے مطلب اپنی طرف سے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. چائے کے پیسے لے لیں, رشوت نہیں دوں گا. یہ حالات ہے ہمارے. باتیں عمر بن خطاب ایک دفعہ دور سے بھی دیکھ لیں, عمر بن خطاب میں اپنی گاڑی میں جو کر رہے ہوتے ہیں پولیس والے ہمارے ساتھ. میں کیا پولیس کے اوپر چپک رہتا ہوں, میرا دل دکھا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ پولیس سے مجھے پتا کیا ہے, یہ وعدہ کرتا ہے, ان کے ماتھے پہ وعدہ لکھا ہوتا ہے کہ میں صحیح غلط, میں تجھے بچاؤں گا, تجھے ایک ساتھ کوئی ہوگا میں بچاؤں گا, فکر کیوں کرتا, میں کھڑا ہوں. یہ اپنے آپ کو مسلمان کا وعدہ کرنے کے لیے وردی پہن لیتا ہے, کیونکہ ڈیوٹی تو میری آپ کی بھی ہے نا. جہاں پولیس نہیں ہوگی تو وہاں پہ غدر بچا لیں گے, نہیں. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو آر اے واکنگ ٹاکنگ پولیس مین آف یور اون اسٹریٹ. بس اپنی گلی محلے کا فائدہ کریں. بس کون کہہ رہا ہے جا کے ڈھونڈیں کہاں پہ برائی ہو رہی ہے. آپ کو یاد رکھنا میرے رب کے ہاں تکے نہیں ہیں, کوئی بائی چانس کام نہیں ہوتا. خدا کی قسم میرا رب بائی چانس کام نہیں, بائی ڈیزائن کام کرتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے نا تو آپ کے ٹیسٹ کے لیے ہو رہا ہے. آپ تکے پہ نہیں وہاں پہنچ گئے, آپ کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو پہنچایا گیا ادھر. یہ نہ سوچ لینا کہ او میں تو بائی چانس گزرا تھا سر, میرا علاقہ تو کوئی اور ہے. ساحل صاحب نے کہا تھا G10 کا حفاظت تمہارے ذمہ. یہ تو نہیں سوچتے نا آپ کو تو پتہ مسلمان ہے آپ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو آپ میرے رب کے ہاں بھیجے گئے ہیں ادھر کہ چل بیٹا ون نہیں منکر کا ٹائم آ گیا. ایسے نہیں نظام بدلنا, یہ عمران خان نواز شریف نے نہیں نظام بدلنا, یہ مسلمانوں نے نظام بدلنا ہے. ایک مسلمان لڑکے نے نظام بدلنا ہے. آپ کو میں خالی وہ نگاہ دکھا دوں نا جس نگاہ سے ایک لڑکی آپ کو دیکھتی ہے کہ اللہ نے کتنی طاقت دے دی اس کو, اللہ نے کتنا بڑا کام دینے کے لیے اس کو مرد پیدا کر دیا ہے. رش کو نظر آیا آپ کو ایک عورت کے کہ وہ آدمی کو, مسلمان آدمی کو اسپیشلی دیکھے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, تکا لگ گیا ہمارا. بچت تو نہیں ہماری, 1000 سوال ایسے ہیں جن میں عورتوں نے بچ جانا ہے. آپ میں اور میں نے ایک سوال سے بھی نہیں بچنا. یہ خلافت بھی تھی اور خلافت کی بات بھی تھی. بچیں گے میں اور آپ, کیا بہانا ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ 2 پیر 2 بازو بھی مل گئے ہیں. آپ تو وہ والے بہانے بھی نہیں ہے کہ جو مزدوروں والے ہوں. میرے ایک استاد تھے, انہوں نے کتاب لکھی 52 ویز, جہاد کے 52 طریقے. میں نے پڑھی, میں نے کہا
شیخ 40 ایک تو میں کر لیتا ہوں اس میں سے. کہتے کس میں سے؟ میں نے کہا وہ جو آپ نے بک بھی پبلش کی 40 ایک کام ہے جو میں کر لیتا ہوں. کہتے بدبخت نیچے پڑھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عورتوں اور معذوروں کے لیے. یہ بہانے دیکھے نا, ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے نا. اپنی فلم میں رات کو سونے سے پہلے نا اپنے آپ کو ہیرو ڈکلیئر کر کے سوتے ہیں. ایسے نہیں, یہ ہماری عزت نفس کا تقاضا. انسان پیدا ہوئے اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھیں گے. ہر ایک کو بلیم کرتے ہیں وہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا. اور ساحل میاں اپنی کہانی اپنے پاس رکھ. تجھے کیا پتا, تو میرے چاچے سے ملا کے ایک دفعہ تجھے بتاؤ تو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ہاتھ تو وہ روکتا ہے مجھے. تو سوتے وقت آپ میں سے 1000 میں سے کچھ 70-80 بندے ہیں جنہوں نے لٹرلی یہ والا بہانہ رکھا ہوا ہے کہ چونکہ میں پیدا ایسے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں, میں ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا, یا پھر 100 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا نا. ساحل صاحب آپ کو بتاتا, پھر آپ میرا نام لے کے کہانیاں سناتے, سیشن سٹارٹ ہوتا خالد جنجوا. یہ بہانے ہم سب رکھے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہے. پتہ کہنا پتا کہ چاہتا وہ اللہ سے غلطی ہو گئی, ورنہ میرے اندر وہ پوٹینشیل ہے. اللہ نے, میرے رب سے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی, 100 سال بعد پیدا کر دیا. یا جنجوا صاحب کیا پیدا کر دیا. اور کیا کہنا چاہ رہا وہ, اس کو رب ہی نہیں سمجھ آیا اپنا ابھی تک. ایک دفعہ کو رب سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنا ڈیزائن بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ پہ اور میرے اوپر سوال کیا آنے تھے. میں پھر بتا دوں آپ کو, جماعت اسلامی کی مثال دیتا ہوں. کون ہے جماعت کے اندر؟ مجھے اس لیے جماعت بول رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بتایا کہ جماعت, اچھا منور حسن صاحب نام سنا؟ نہیں, جماعت اسلامی کے بندے تو تھے نا. جماعت اسلامی مسلمان بھائی ہے ہمارا, کوئی بات نہیں, میں جماعت میں نہیں ہوں بھائی, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, میں نے مجھے پھر غلط فہمی ہوئی ہے. منور حسن نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جی سر, ہاتھ کھڑا کیا آپ نے. منور حسن کا سیریسلی, منور حسن کا خالی نام سنا آپ نے؟ کون منور حسن صاحب کون جانتا ہے؟ یہ ہے, یہ بتائیں, بات سنے دور نہیں. یہ مائرہ خان کو کون جانتا ہے؟ یہ ہے حالات ہمارے اصل میں. آپ پتا چلا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ عمر بن خطاب, زمان کو بھی کاٹ لیتے ہیں ہم اس سے پہلے, نام لینے سے پہلے. علی بن ابی طالب, سوچیں تو صحیح ہمارے ہو کیا رہا ہے. کوئی اور کہانیوں پہ کہانیاں سنائی جا رہا ہے, کتابوں پہ کتابیں پڑھائی جا رہا ہے. ہمیں پتہ کون ہے؟ خدا کی قسم امی اور ابو پڑھائی جا رہے ہیں. جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کام کی کتاب نہیں پڑھی, بس تو وہی والی کتابیں پڑھ سمجھ. ٹی وی دیکھ, یوٹیوب پہ ویڈیو بنا, ناچ گانا, اچھی آواز ہے, چل ایک ویڈیو بنا, کوشش کر لے, بس مسلمان نہ ہو جائے تو بس. کیونکہ تو مسلمان ہوگا تو یہ اچانک سے کوئی اچانک خواب آئے گا کہ اور یہ تو نیکی اور برائی میں فرق ہوتا ہے سر, تو میں برا ثابت ہو جاؤں گا. بس یہ ڈر ہے. اظہار تو آنکھیں دکھائے گا مجھے, کیونکہ اندر سب کو پتا ہے کہ میں کتنا بڑا چور ہوں, 2 نمبر ہوں. دس از دا پرابلم جو کہ ہمیں ورثے میں ملی جا رہی ہے. اور بہت بڑا چانس یہ ہے کہ ان 1000 بندے جو ہم سب ہیں, ہمارے بچوں میں بھی یہ پرابلم وائرس جانا ہی جانا ہے. بہت بڑا چانس ہے. اس لیے بار بار اکٹھے ہونا ضروری ہو گیا کہ سر کوئی پلان بنا دیتے ہیں. چلیں آپ پلان بنا دیتے ہیں. پورا پاکستان, خدا کی قسم, لڑکیاں 20-22 سال کی بچیاں پلان بنا کے مجھے سبمٹ کر رہی ہیں ابھی کہ یہ پلان ہے سر, چھوڑتی ہم بھی نہیں ہیں. ایک لڑکی کہتی ہے سر قبر میں سے یہ تو نہیں کہہ رہا گا وائف آف علی خان, ہم علی صاحب کا ویٹ کریں مرنے کا, اب آیا سے ایشی کریں. نظریہ دیکھیں مسلمان بچی کا کہ میرے سے تو میرا سوال ہوگا سر, یہ کیا ہم نے شور کی آڑ میں اپنا دین ہی بیچ دیا ہے؟ یہ آپ کے ملک کی بچی کراچی کی 20 سال میں شعور آ گیا اس کو کہ نہیں سر کسی کی آڑ میں نہیں میں بچنے والی, اللہ نے تنہا پکڑنا ہے اور سارے سوال میری اپنی زندگی کرنے ہیں. کہ تجھے کیا ذمہ دیا تھا بیٹا, اس ذمے کا سوال کرنے آئے, تجھ سے نہیں بڑی دنیا کے سوال کرنے. اور لڑکیاں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ سے کس کے سوال ہونے ہیں؟ G10 کے, مانسیرا کے,
آپ سوچ سکتے ہیں آپ سے فلسطین کا سوال بھی ہونا ہے, آپ سے سودان کا سوال ہونا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرد ہونا کے بعد عیاشی ہے, اوپر سے مسلمان مرد ہو گئی. کبھی سوچا بھی سودان میں کیا ہو رہا ہے, صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ سے سوال ہونا ہے اس کا. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. ہم سب نے کشمیر نہیں بچایا جا رہا, کہانیاں ہم کیا سنائیں کسی کو؟ فلسطین کی ویڈیو آئی, برمار بددعاؤں کی سائل بددعا لعنت ہے تیرے اوپر, کشمیر کا نام نہیں لیتا, تو کشمیر نہیں جا سکا اور تو فلسطین کی باتیں کر رہا ہے. سوچیں ذرا, آپ نے اگر چھوٹا سوچ لیا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو گیا. ڈرا رہا ہوں آپ کو, وہ اتنا ہی رہیں گے, 40 سال میں اتنے ہی ہوں گے. اگر آپ نے بڑا سوچ لیا تو آپ کئی باتیں ہیں, نہیں اسلام کیا ہے, صحابی کون تھا, کیا کرتے تھے صحابہ, یہ بہت دھیان میں رکھیں اس بات کو. لیڈرشپ کا ایک ہی جملہ سکھانے آئے ہوں آپ کو کہ لیڈرشپ ہوتی ہے ون نہیں انل منکر. نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ون نہیں انل منکر ہوتا ہے ہاتھ سے روکنا. بس یہ دو باتیں اگر آپ کو پتہ چل گئی تو اب آپ پہ حجت تمام ہو گئی. اب قبر میں شامت آ گئی 1000 بندوں کی, میرا کام ہو گیا. یہ تھا موٹیویشنل اسپیکر, قبر میں مروا گیا کہ ہاں تم نے بتایا تھا کہ ہاتھ سے روکنا ہے, تو جی ٹن نے بتایا تھا ہم نے آ کے, اب بتا ہاتھ سے کیا کیا. سوچے ذرا, نوم چومسکی نے ساری عمر اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی آپ نے واٹس ایپ لکھنی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے؟ جتنے ایس ایم ایس اور واٹس ایپ آپ لکھتے ہیں اور جس ٹائم پہ آپ لکھتے ہیں اس ٹائم پہ نوم چومسکی سویا ہوتا ہے. سو پتہ ہم سب کو ہے کیا ایک دوسرے کے عیب اٹھانے سے. اصلی سوال ہے مقصد اٹھانا. مقصد میں کوئی ایک بندہ آئے گا اور ہم سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک بندے کے ویٹ میں نہیں, وہ ایک بندہ میں کیوں نہیں, آپ کیوں نہیں بھائی, کیا کمی ہے کوئی آپ میں؟ تو کمی ہے تو بتائیں, کیونکہ فرشتے نے کمی نہیں رکھی ہوئی آپ کے اندر. اس نے آپ سے وہی سوال کرنے, خدا کی قسم, پھر خدا کی قسم آپ سے وہ سوال ہونے جو عمر بن خطاب سے ہونے. روح کیوں نہیں کانپ رہی میری کہ میرے اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہو جائے. یاد کریں یونیورسٹی کے وہ دن, کالج کے, جب ٹاپر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور آپ ایسے ایسے دیکھ رہے تھے کہ میں نے تیاری بھی کی ہے مگر تیرے لیول کی تیاری نہیں, مجھے کچھ دکھا دے. یاد ہے نا اسکول میں, کالج میں. آج آپ کو نفسیات سمجھ آئیں گی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے سے جب پورا جائے گا مان ربو کا, تو آپ سمجھے میرا اور علی بن ابی طالب کا ایک ہی آنسر ہوگا. سوچیں ذرا, جب آخر میں پوچھا جائے گا ساحل میاں ادھر آؤ نا ذرا, جوانی کتنے گزاری؟ میری عمر سعد بن معاذ سے زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے وہ 37 سال کے فوت ہو گئے تھے, شہید ہوئے تھے. سعد بن معاذ سے بڑا ہو گیا ہوں میں عمر میں. آپ سمجھیں میری بچت تو نہیں ہے, کیونکہ سعد بن معاذ سے سوال ہونا تھا مان ربو کا, اور اس کو اصلی آنسر آتا تھا, دیا بھی. نبی علیہ السلام نے کہا سعد جب شہید ہونے والے ہیں اس دن شام کی بات ہو رہی ہے, بنو قریظہ سامنے کھڑا ہوا, 1900 بندہ مارنے کا حکم دیا ہے کہ سب لڑکے سب آدمی مار دو ان کی, لٹاؤ قبروں میں ان کو, اور ان سے کو اپنی قبریں خود کھودیں. اور عمر بن خطاب نے تلوار ایسے گھمانی شروع کی اور قبروں میں لٹے بندوں کو مار دیا سب. 1900 بندہ, اور سعد بن معاذ کے آرڈر پہ ہوا. یہ جملہ, یہ واقعہ کیوں نہیں سنا آپ نے؟ پتا ہے آپ کو کیوں نہیں سناتا کوئی آپ کو؟ حدیث سنانے لگا میں آپ کو. سعد بن معاذ نام میں نہیں سنا ہوا کسی نے. نبی علیہ السلام دائیں طرف کھڑے ہیں, سعد بن معاذ ابھی بولنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے دائیں طرف والوں کو اعتراض نہ ہو. یہ ہے ان کی تکریم کا کہ نبی علیہ السلام نے پھر ہاں میں سر مبارک کھلایا کہ آپ ارشاد فرمائیں. انہوں نے کہا تھا 7 فیصلہ کرے گا, تو چل پھر 7 فیصلہ کرے گا. 37 سال کا سعد کہتا ہے یا اللہ مجھ سے وہ کام ابھی ہونے لگا ہے کہ ساری قیامت تک اسلام کے اوپر لوگ ملامت کریں گے, مجھے اس ملامت کے ڈر سے محفوظ رکھ, کیونکہ میں تو وہی کرنا جو تیرا رسول ہے. اور یہ آرڈر پھر دیا انہوں نے کہ مار دو ان کے سارے آدمی. انہوں نے بغاوت کی تھی, میرے نبی کے خلاف بغاوت کی ہے انہوں نے. میرے نبی کے اگینسٹ گئے ہو, پیکٹ کرنے کے بعد بھی, وعدہ کرنے کے بعد جنگ میں تم نے میوٹنی کر دی. جب احزاب کا غزوہ ختم ہوا نا
نبی علیہ السلام جب آئے ہیں زرہ اتاری, سامنے دیکھا جبرائیل امین کھڑے ہیں. بخاری شریف پڑھیں ذرا آپ کو پتہ چلے. نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا, اور نبی کی پروٹوکول ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, نبی کو عام بندہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ جنگ کی کوئی اسٹریٹجی ہے. نبی علیہ السلام نے زرہ اتار دی, جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نعم زرہ اتار دی ہم نے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ابھی زرہ نہیں اتاری, اور بنو قریظہ کا اشارہ کیا کہ ابھی بڑا واقعہ ہونے والا ہے. تفصیل خود پڑھیے گا, یہاں پہ میں آپ کو غزوہ احزاب سکھانے نہیں آؤں, میں آپ کو بتانے آیا ہوں سعد بن معاذ 37 سال میں کر گیا ہے, اور میں ابھی تک سوچ رہا ہوں زندگی کے ساتھ کروں کیا, اسلام کا اصلی مطلب کیا ہے پاکستان میں, دنیا میں, اور میرے میں پلیسمنٹ کہاں پہ کروں, میں گلوب میں ہوں کیا. اور وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس خوف سے بچا لے کہ جو ملامت آنے والی ہے. ایک بہت مشہور دائی ہیں ٹورانٹو کے, اسی طرح میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا, گورے نے آ کے میرے نبی علیہ السلام کے اوپر بکواس کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے نبی نے 1900 بندہ مار دیا تھا اور کہتے ہو رحیم ہے. اور اس نے اس واقعے کو, یہ بھائی صاحب بڑے کلیرک بنے ملتے تھے, کہتے ہیں آگے اسٹیج پہ یہ حدیث کا واقعہ ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی یہ چیزیں, سو اٹ از ناٹ ایکچولی فیکچولی کریکٹ. ایسا شرمندہ ہے وہ اپنے اسلام کے اوپر, اپنے نبی پہ. یہ بتائے گا اسلام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے, جس کے اوپر میں آپ کو حدیث اور ایک آیت سناتا ہوں, جس کو وہ ڈینائی کرنا آج کا مسلمان, ٹریننگ ہوئی بھی ہے. یہ مسلم آئیڈینٹی اور یہ لیڈرشپ کی باتیں کہ جب اللہ کا رسول سامنے آ گیا, پھر میرے اما ابا کا کون سا رسول, پھر نواز شریف عمران خان کا رسول, پھر کون سی UN کی رسول, اللہ کو رسول سامنے, میں مسلمان ہوں, مارنا ہے تو مار دیں, میرے اوپر بشارت ہے نبی اسلام کی کہ ایسا بندہ بھی مرے گا جو صرف اللہ کے لیے ہوگا, دجال اسے کاٹے گا, پھر وہ کہے گا اب مان گیا رب, وہ کہے گا اب میں دگنی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو دجال ہے. یہ نبی اسلام کی بشارت ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی اور رسول آئے گا تو ایک اکیلا بندہ بھی ایسے آئے گا دجال کے ٹائم پہ. کیا پتا وہ میں ہوں, کیا پتا آپ ہو, کیا پتا میرا بیٹا ہو, اللہ کرے ہو میرا بیٹا ہو, میرا نبی جس میں بشارت دے رہا ہے. روح کہاں پہ جاتی ہے آنٹیوں کی اور انکلز کی جب میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ میرا بیٹا ہو جس کو دجال آری سے کاٹے گا. ایسے کہتے ہیں یہ کیا دعا, یہ کو دعا دے گا, کیسے قسم کا باپ ہے تو. یہ ہیں وہ شجاعت کے خلاف فوجی جو گھروں میں بیٹھیں گے مورچے سنبھال کے کہ فوجی باہر نہ آ جائے میرا مسلمان. نہیں سب کچھ سکھا دیں گے, شجاعت ہی سکھائیں گے, کیونکہ شجاعت سے کیا ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑنا پڑ جاتا ہے. ہاتھ سے پکڑے گا تو لڑائی میں کی, کوئی گولی مار دے گا تو کوئی اٹھا کے مارے گا, کوئی ڈنڈے مار دے گا. ہمیں 1000 سال کا بچہ چاہیے. یہ ہے وہ پاکستان کی ماں جو 1000 سال عمر ہو, یہ پاکستان کی بیوی جو میرا شوہر 1000 سال کا ہو. اصل میں گھر چاہیے ہوتا ان کو, اس لیے دعائیں مانگ لی. سو جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ اجازت ہے ساتھ دے, تو پھر ساتھ بھی ماں سے کہا اڑا دیں سب, کوئی نہیں بچے گا ادھر, جو بچہ بالغ بھی ہو گیا مار دیں. غور ہے سمجھے اس بات کو, یہ واقعہ سنانا اتنا آسان میرے لیے پتا کیوں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے نبی کا واقعہ ہے. آپ دیکھیں ذرا کیسے کانپتے ہیں مسلمان یہ والا واقعہ سناتے ہوئے کہ یہ کیا بات کی, ہمیں تم نے گوروں کے سامنے, ویسٹ کے سامنے تم نے کیا امپریشن دیا. ایسے کوئی لعنت برس رہی ہے مسلمان پہ کہ وہ ایسی باتیں مجھے منہ پہ کر چکا ہے الگ الگ ملکوں میں. شرمندہ ہے اپنے دین سے اور باتیں کرتا ہے کہ جی میرا نام محمد علی, میں مسلمان ہوں, میں ناروے میں رہتا ہوں, میں اسکینڈینیویا میں ہوں, میں کینیڈا میں رہتا ہوں, اب I'm مسلم. تو کس قسم کا مسلمان ہے؟ سعد بن معاذ نے جب یہ کہا کہ یا اللہ مجھے وہ خوف سے بچا, وہ خوف سے جو کہ ملامت کے اوپر آتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد تو ادھر بول رہا تھا اور اللہ اوپر ارشاد فرما رہے تھے یہی بات ہے. 7ویں آسمان میں رب نے وہ بات کی جو تو نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر دی ہے. اور سورہ نساء کی روایت ہے نا, یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور یہ آیت کیا ہے, اس سے پچھلی 3 آیتیں پڑھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جو عزیز ہے نا وہ بندہ, مجھے جو قوم عزیز ہے, جو گروہ مجھے عزیز ہے,
منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. کس قوم کی نشانی بتانے لگا ہوں تمہیں؟ یحبونہ ویحبونہ، کہ مجھے یہ پسند کرتے ہیں، ان کو میں پسند کرتا ہوں، یہ مجھے پسند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ نہیں ڈرتے کس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يَخَافُونَ، کہ اور نہیں ڈرتے، وَلَا يَخَافُونَ نہیں ڈرتے، لو اگر مطلع ملامت آئے ان کے اوپر، آنے دو ملامت. اللہ کرے میرے اوپر میرے نبی اور میرے دین کی وجہ سے کرٹیسزم آئے، اللہ کرے آئے، ورنہ تو میرا کوئی چانس ہی نہیں جو میری لائف گزری ہے پچھلی. کوئی تو تکلیف آئے میرے دین کی وجہ سے کہ ایموشنل ٹراما میں آؤں، تب کہیں جا کے میں کہہ سکوں کہ اور مجھے لینے آئے ہو، ہاں تو کچھ شاید پسند آئی ہو اور میرے رب کو یہ بات کہ دین کے پیچھے ملامت ہوئی تھی میرے اوپر. یہ والنہی عن المنکر کی اپلیکیشن بتا رہا ہوں. یہ والنہی عن المنکر صرف گلی میں پریکٹس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بندے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ہمارا والنہی عن المنکر کیا ہوا ہے؟ دی چوک پہ دھرنا دیں گے سر، یہ ہے والنہی عن المنکر. یہ حادثے روک رہے ہو، یہ حادثے روکنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، روڈ میں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ نے سوچا ابو بکر صدیق نے کوئی دھرنا دیا ہو، صحابہ آ گئے ہو کہ ابو جہل کے خلاف فلیگ کارڈ لے کے باہر آ رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، یہ ہم نے کیا سیکھ لی ہے؟ سو لیڈرشپ کا سمپل ون لائنر بتا رہا ہوں، ون لائنر، کہ if you are not trained to use your hands, if you are not، اگر آپ سے چور کو ڈر نہیں لگ رہا تو اسلام آپ تک نہیں پہنچا ابھی تک. اگر زانی کو آپ سے ڈر نہیں لگ رہا تو اسلام آپ تک نہیں پہنچا ابھی تک. آپ لیڈرشپ کی باتیں نہ کریں ابھی، آپ پہلے بیسک کرنے کی بات کریں. اگر ایک دوست آپ کو بتا رہا ہے کہ بچی دیکھیے یہ آپ تک اسلام نہیں آیا، اس کو ہمت کیسے ہوئی آپ کے سامنے بات کرنے کی؟ آپ کے تو ہاتھ بند نہیں ہیں منکر والے ہیں. آپ کے سامنے گناہ ڈسکرائب کیسے کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ آپ سے تو چھپانے چاہیے گناہ، کیونکہ آپ تو گلا پکڑ لینے کہ میرے سامنے گناہ نہیں رکھے گا، پن نہ سکے گا. You better understand، تیرنا کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا، اسلام بھی کتاب سے نہیں سیکھا جاتا، کرنا پڑے گا، چھلانگ مارنی پڑے گی، ورنہ لیڈرشپ لے گیا ہو بس تو کار کڑ کے ڈکار بھی لے رہا ہے. ہم یہاں پہ پڑھ پڑھ کے باتیں کر رہے ہیں بس. کسی کا کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں. یس سر. آپ کو پتہ ہی نہیں منور حسن صاحب کا پاکستان کا شیر، جماعت اسلامی کے امیر تھے. امیر کا نام بھی نہیں پتا، وہ صرف 3 سال کے لیے ہیں اور میرے دل کے اندر رہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال سے امیر ہے، مجھے نام بھی نہیں پتا، جو بھی دیکھیں یاد نہیں رہے گا مجھے. آپ نے بتایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا، آپ نے بتایا کہ کرنا چاہیے. میں نے نہیں، اللہ نے حکم دیا. بتایا مطلب یہ کرنا چاہیے. لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر باہر کوئی لڑائی بھی ہو رہی ہے، فتنہ بھی ہو رہا ہے، تو ماں باپ ہی کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے نہیں کھڑے ہونا، وہاں پہ سیدھا گھر آ جانا ہے. یہ وہی امی ابو ہیں جو حشر کے میدان میں، یہ وہی امی ابو ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زیادہ تکلیف پتہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اللہ جب ان کو پکڑیں گے نا تو آپ کے سمجھ رہے ہیں ماں باپ کو آگ لگتا ہے. دیکھ سکتے ہیں ہم، اتنا جگرا ہے آپ کا، تو دنیا میں کیوں نہیں بچا رہے ایسے ماں باپ کو ہم؟ آپ سمجھ رہے ہیں ماں باپ کا کام تو آپ کی تربیت کرنا، اور مسلمان بالغ کا کام ہوتا ہے پہلے ماں باپ کی تربیت کریں کہ بھئی دین، اللہ کے دین پہ آئیں. جو حالات ہیں آج کل کے، آپ نے پہلے گھر نہیں نہ درست کیا تو خدا کا واسطہ ملک کا ذمہ نہ لے لینا. اپنا گھر درست کرے پہلے، سب سے پہلا حق آپ کی ماں باپ کا ہے. اور پھر اگر یہ کر دیا جائے باہر بھی اگر برا کام روک دیا تو پھر یہ ٹیگ دیا جاتا ہے کہ وہ باپ کی بات نہیں مانی، یہ ہے بدبخت ہے، اپنا ہے، یہ ہے. اس کا بتائیں نا کہ ماں باپ کو پھر کس طرح یہی بتایا نا آپ کو. باپ کی رضا اللہ کی رضا، باپ کی بات تم نے نہیں مانی تو نہیں. جی سر، یہی سوال بالکل یہ مجھ سے کہ باپ کی رضا تو اللہ کی رضا ہے سر، اور اللہ نے اپنی رضا لکھ کے دی ہوئی ہمیں، اس کا نام قرآن ہے. اللہ نے اپنی رضا کا ایک پرچہ ہمیں دیا ہے نا، 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ. اگر آپ کے باپ کی رضا اس میں نہیں ہے نا تو پھر باپ کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وحی کرنی ہے کیا؟ اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب وحی نہیں ہونی، آپ قرآن ہونا خالی. آپ کے اور میرے ابا جی اگر قرآن سے رضا نہیں نکال رہے تو پھر
اللہ تعالیٰ کا وہ والا اصول بھی تو لگائے کہ ماں باپ کی خدمت کرو الا کہ وہ اللہ کے خلاف کوئی حکم دے دے تو یہی ہے نا. پھر باپ کی رضا اس وقت کیوں نہیں آتی جب شرک کا حکم آتا ہے؟ وہی باپ ہے, وہی رضا ہے. اصول صرف اللہ کے بیٹا, اصول صرف اللہ کے. اور سب سے پہلا دعوت کا حق بھی باپ ہی کا ہے. اور باپ جتنا مرضی آپ کو چپلیاں مارے, ڈنڈے مارے, غیرت نہ ٹریگر کر دینا. باپ جتنا مرضی مار لے, غیرت نہیں ٹریگر ہوتی. باپ ہے وہ. دعوت نرمی سے دینی ہے باپ کو کہ ابو جی آپ کا چانس زیادہ ہے, اللہ کو پتا ہے چانس زیادہ کہ آپ نے میرے سے پہلے مر جانا ہے, اس لیے میں ٹائم نہیں ضائع کرنے والا. سب سے پہلا حق آپ کا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ون نہی عن المنکر کا پہلا اطلاق آپ سے ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نعوذ باللہ ہاتھ سے روکنا آپ کو میں نے جتنی نرمی سے روکنا ہے, کیونکہ حق آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وعدت کیا ہے کہ آپ سے نرمی کرنی ہی کرنی. آپ سے سختی کر نہیں سکتے, مگر دوزخ میں تو نہیں جانے دے سکتے نا. اوکے, سو اگر ابو جی میں پریکٹس کر لی نا, خدا کی قسم پوری دنیا فتح کرنا سب سے آسان آپ کے لیے. جس سے اپنا باپ فتح ہو گیا نا اللہ کے لیے, اور دنیا تو ایسے ہو جائے گی. دنیا کی اوقات کیا پھر کانفیڈنس اسٹیٹمنٹ تو باپ سے آتی ہے سر. وہ ہیرو آپ نے فتح کر لیا. پیچھے نیچے 2-2 روپے کے آدمی کیا کریں گے آپ کا؟ جی اوکے, لاسٹ 2 کوسچن. جی سر. یہ منع اسلام میں کھڑا ہونا کسی کے لیے. سر آپ نے ابھی ذکر کی کہ آپ مسلمان کو اتنا دے تو اس کو ہاتھ سے منع کیا, اگر ہاتھ سے تو زبان سے, اگر زبان سے نہ تو دل میں پورا مانی. سر اگر ہماری یونیورسٹی میں غیر اسلامی اگر کوئی کام ہوئے تھے تو اسلامی جمع طلب اس کو روکنے کی کوشش کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام غلط کر اسلام کے خلاف کر. ہم کیا مطلب؟ بہت اچھا سوال ہے, اور سنیں کہ سر پھر کیا ہر جگہ جا کے مارنا شروع کر دیں بندوں کو؟ یہ مطلب تو نہیں نکل رہا. آپ میری بات سے مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ سر 1000 بندے ادھر ہے, ابھی دیکھیں بات کرتے کیا. یہی مطلب بھی نکل سکتا ہے نا. یاد رکھیے گا مسلمان کاز کے اوپر ہٹ کرتا ہے. آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے پھر تو آپ نے روکنی. سوال تو آپ سے ہوگا, آپ تکے پہ نہیں وہاں پہنچے, مگر کاز چھوڑ نہ دینا. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ پیچھے سے حکومت کی طرف سے الاؤنس ہے یونیورسٹیز کو. آپ کو پتا ہے یہ جو LGBT کا کیس چل رہا ہے, مجھے تو پتہ نہیں تھا. وہ شیریں مزاری نے اس کے حق میں لڑائی کری کی بھی ہے, مجھے تو پتہ نہیں تھا. یہ وہ حکومت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سناتا ہے. پہلے اس کو تو پکڑ کہ جس نے جا کے لوط کی قوم کا سر نکال کے رکھ دیا ہمارے سامنے. یہ قرآن کیا سناتے تھے تم ہمیں؟ قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے ہمارے ساتھ. آپ نے دیکھا نہیں ابھی چل کے رہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں. ایسے نہیں ہوگا آپ بیٹھے رہیں تو اب میں اور آپ بیٹھے رہیں گے تو پھر تو کوئی بھی گزر جائے گا اوپر سے, پھر چاہے اس کا نام فرعون ہو یا پھر حامان ہو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اوپر سے کون گزر ہے. پتہ کریں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, وہاں سے پکڑنا ضروری ہے اپنے سرکل کے اندر. جی آپ نے کہا ایک بات کہ ہم لڑکیوں کو اگر کوئی چھیڑ رہا ہے تو گلی محلے میں ہماری مردانگی کا تب پتہ چلتا ہے کہ مردانگی نہیں, میں نے بولا اسلام بولا میں نے. اسلام کا تب پتہ چلتا ہے جب ہماری محلے میں لڑکی محفوظ ہوتی ہے. تو آپ کے محلے کے اندر کتنی محفوظ ہے؟ آپ اپنا جائزہ دیں. بالکل میرے محلے میں کوئی لڑکی محفوظ نہیں. میں بھی اسلام سے آ رہی ہوں. اصول صرف اللہ کے. بس آپ میرے تو نازلہ کریں گے, نبی سے کریں گے. اصول صرف اللہ کے ہوں گے. میرے سائل ادیب کی اوقات ہو گئی, نعوذ باللہ مائک پکڑ لیا تو میں کوئی بڑا مسلمان ہو گیا ہوں. اور میرا اور آپ کا کام ہے دوسرے کو جوڑنا ہے. میرا اور آپ کا رول ماڈل صرف میرا محمد نبی علیہ السلام ہے. بس یہ کسی شخص میں مت رہیے گا, بہت دھیان میں رکھیں. میرا اور آپ کا کام جی اصل میں نا وقت کی قلت کا. جی جی سر آپ سر کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ مجھے گناہ گار کر رہے ہیں آپ. اس پاکستانی سوال میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. ایکچولی ہم اس طرح ایک دوسرے کو عیسائی کی دعوت نہیں دے سکتے کہ ہم اگلے کو کھنگالنا شروع کر دیں. کوئی بات نہیں. میں پبلک میں اگر کسی نے کوئی بھی سوال کر لیا, اس سوال کی تکریم ہو نہ ہو, اور شخص کی تکریم نہیں کم ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا, چاہے سوال کسی نے واحد بھی کیا ہو, شخص کی تکریم نہیں کم کرنی. اوکے, بس کر دو یہ کلچر تالیوں کا. جی سر یہ آخری سوال ہے پوچھنے آواز آ جائے گی مجھے. سر یہ میرا رک جائیں, میں وہ سن رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں.
بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ حماد، اتنا بڑا جواب آپ نے مانگ لیے میں سے. ازمز کا تو کسی اور دن آپ سے میں 1-on-1 بات کر لوں گا. میں اگر ازمز ابھی شروع کروں گا تو کنفیوژن زیادہ پھیلے گی. ہمارا صرف محمد ازم ہے بس. کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو یا کیٹلزم ہو، ہمارا صرف محمد ازم ہے. ایک بات یاد رکھنا، پڑھنا ضرور ان کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیماری شروع کیسے ہوتی ہے. بغیر پڑھے نہیں بولنا میں محمد ازم پہ ہوں. اگلے کو پتہ تو کریں، درست کرنا کام ہے نا. ون نہیں المنکر ایسے نہیں ہوگا. اپنے نعرے نہیں مارنے، اگلے کے نعرے کو ڈائیوٹ کرنا ہے، اس کے زہر کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اگلا پتہ نہیں کہاں ٹاپکاریاں پلا دے گا. جی لاسٹ کوسچن سر، لاسٹ کوسچن. میں جان کے پیچھے سے لے رہا ہوں کیونکہ آگے والوں کو پیچھے آواز نہیں جائے گی ورنہ. لاسٹ. جی سر. میں ابھی جاتے ہوئے آخری بات ہی کروں گا. آپ میرے پاس آدمی، مجھے یاد رہے گی بات. جی سر لاسٹ کوسچن. سوال نہیں ہے، سوال نہیں ہے، واقعی کا ٹائم ہی نہیں ہے. یا سید منور حسن نا، سید نہیں تھے نا نام، منور حسن صاحب کو گوگل کر لیں سر. کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے، اپنی قوم کے اندر ہیرو ڈھونڈ لیں. کیا گورنمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں؟ لاسٹ کوسچن بیٹا، میں پیچھے سے جان کے لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آواز آ جائے. آپ کا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں. اسلام کا دشمن ہے اس وقت؟ بہت پیارا سوال ہے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے اس وقت. غور سے سمجھیے ایک بات کو. اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دینے بند کرتے ہیں. اگر امام مہدی آ گئے نا آج تو سب سے بڑی پٹائی ہماری ہونی ہے. اوکے، اسلام کو اگر کسی نے ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے خراب ہم نے کیا ہے نا. اور کوئی جینیفر اینسٹن نے یہ تو نہیں ٹھیک کرنا نا اسلام کو، اور میری بہنوں بیٹی آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ہاں اللہ کا باقی 100% 100 اور مقصد کر رہے ہیں آپ بنانے کا کھانا نہیں کھانا. یہ اسلام سیکھا ہم نے. دیکھیں ذرا، شاباش. آپ سنے تو صحیح ہے. میں نے کہا تھا کاش روتا ہوا کوئی جائے. میں نے کہا تھا نا، دیکھیے کوئی رو رہا ہے نہیں. ایسا مسلمان ہوگا تو آگے کیسے روئے گے؟ کوئی ایک دل چاہیے جو بدل جائے. انشاءاللہ ایک دفعہ دعا کر لیں سارے خاموشی سے. میری اس دعا کے لیے خدا کا واسطہ اپنے اندر جھانکیں. میں ایک آخری دعا کر، میں سوال نہیں دے سکتا کیونکہ وہ جس میزبان کی تقریب کے خلاف دوسری دفعہ کہہ چکے ہیں. بس کر رہے. ہاں ابھی میرا ایک ٹور چل رہا ہے اسٹرکچر پلان. اپنے آپ کو 10th ایئر سے ابھی سے انویژن کر کے وہ پلاٹ ریورس انجینئر کرنے کی سائنس ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے. ابھی میں صرف اسی کی ویڈیوز بنا کے کر رہا ہوں آگے. وہ ضرور دیکھیں. میں اب ہر ایک کے ساتھ 1-on-1 نہیں جا سکوں گا. اگر وہ پلان آپ نے خود اپنے لیے نہیں بنایا تو قسم اٹھوا لے کسی اور نے تو نہیں بنانا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی. تو مسلمان سب سے پہلے اب جاتے ایک دعا سن لیجئے بس. اور میری دعا نہیں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سنا رہا ہوں کہ یا اللہ، غور سے سنیں، یا اللہ. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں عمر بن خطاب، انہوں نے کی بھی ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیے. یہ ضعیف مومن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں اور آپ. آپ کے سوال کا مطلب چلا کہ اسلام کو اصل میں مسئلہ کس سے؟ اور تو عمر بن خطاب کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قوی کافر سے اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. یہ دونوں مروا دیں گے ہمارے دین کو. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی شاکر دیکھیں مسجد بالکل ساتھ مسجد ہے. میں جب بیٹھا ہوں پہلے میں مسجد چلا گیا. ساحل بھائی جو آپ اسکول ہوم اسکولنگ کا ایک ماڈل بنا رہے تھے، آپ نے بولا تھا کہ اس کے اوپر بنوانے. اچھا ہمارے پروگرام کا جو کہ اختتام ہمیں آپ نے نا مجھے جلدی آئے گی انشاءاللہ. پتہ آنی اکتوبر میں تھی. پاکستانی مسلمان نے بدعہدی کی ایک
اور वो अब फोन भी नहीं उठा रहे हो, अब वो एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये 1-on-1 सवाल है ना, अब सवाल करना क्योंकि उनका वक्त है, मैं किसी के वक्त के ऊपर नहीं, अपना 1-on-1 या करियर काउंसलिंग के लिए आप ये वकास आसिफ साहब है, इनका नंबर ले लें, या फिर आपको मैं नंबर भी माइक पे बता देता हूँ, आप अपना नंबर भी दीजिए 0300 850, मैं दोबारा रिपीट करूंगा 1812 0300 850 1812 1812, ठीक है। इस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन या व्हाट्सएप भी करेंगे, या फिर आप किसी भी आप तो सोशल मीडिया पे हर जगह पे हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। चैनल रिकॉर्ड कर ले, हम वीडियो चैनल पे डालेंगे। आज सिंपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर यूट्यूब का चैनल आज सिंपल आर्ग्यूमेंट, यहाँ से हम आपको राब्ते में भी हैं इंशाल्लाह। आज सिंपल आप कहाँ से आ गए, आप ही आज सिंपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये यूट्यूब का जो चैनल है इसके ऊपर हम डायरेक्ट उस पर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। करियर काउंसलिंग नहीं मैं करता उधर, करियर काउंसलिंग का अलग से एक फोरम बना लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।